پھر اسی طرح ناظرین لفظ اذان کو لے لیں، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کان۔ جب ہم نے ترجمہ کر دیا، نمبر 1 یہ لفظ محدود ہو جائے گا، اس کا استعمال محدود ہو جائے گا۔ نمبر 2 پھر اگر یہ لفظ ایسی مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں ایسا عضو نہیں ہے جسے ہم کان کہتے ہیں، تو بات ہماری عقل میں نہیں آئے گی، ہم بات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اذان کہتے ہیں لہروں کو موصول کرنے کا آلہ، اور لہروں کو موصول کرنے والا آلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی ذات میں جو خلق کیا اسے ہم کان کہتے ہیں۔ آواز کی حقیقت کیا ہے؟ آواز کی حقیقت لہریں ہیں۔ جسے ہم آواز کہتے ہیں، اس آواز کا ہمارے دماغ کے باہر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے دماغ کے باہر بنیادی طور پر لہریں ہیں جنہیں ہم آواز کی لہروں کا نام دیتے ہیں، یا انگلش میں ساؤنڈ ویوز۔ یہ لہریں سفر کرتی ہیں۔ جب یہ لہریں کسی ایسے آلے سے ٹکراتی ہیں جو ان کو موصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو انہیں وصول کر لیتا ہے، اور ایسا آلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ذات میں جو خلق کیا انہیں ہم کان کہتے ہیں۔ کان ہمارے آواز کی لہروں کو موصول کرتے ہیں، اس کے بعد ان لہروں کو بجلی کے سگنلز میں تبدیل کرتے ہوئے دماغ میں بھیجتے ہیں۔ دماغ کا متعلقہ حصہ ان لہروں کا ادراک کرتا ہے جسے ہم آواز کہتے ہیں۔ آواز محض ہمارے دماغ کا ادراک ہے، اس کی حقیقت لہریں ہیں۔ تو ناظرین، عربی میں اذان کہتے ہیں لہروں کو موصول کرنے والا آلہ، اور آج ہم ایسے تمام آلات کو سامنے رکھ لیں جن میں ایسی صلاحیتیں ہیں، ایسی خصوصیات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آج ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ آج ہم انہیں انٹینا کہتے ہیں، جیسا کہ آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وہ اذان ہے جس کا ہم ترجمہ کان کر دیتے ہیں، جو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ ان کے اذان اتنے بڑے ہوں گے کہ ان میں سے ایک کو نیچے بچھائیں گے اور دوسرے کو اپنے اوپر اوڑھ لیں گے۔ اور آج یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کا ذکر یاجوج اور ماجوج کے باب میں بہت ہی صراحت کے ساتھ آ جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، لفظ لسان کو لے لیں، جس کا ترجمہ زبان کیا جاتا ہے۔ پھر وہی بات، جب اس لفظ کا ترجمہ زبان کر دیا جائے گا تو ایک تو یہ لفظ محدود ہو جائے گا، دوسرا پھر اگر یہ لفظ ایسی مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے جن میں انسان یا جانوروں کی طرح کی زبان نہیں ہے تو ہم اس کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ ہم اس مخلوق میں ایسی زبان تلاش کرتے رہیں گے لیکن وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ تو پھر لسان کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، لسان کہتے ہیں لہروں کو پیغام میں ڈالنے والا آلہ۔ مثال کے طور پر آپ جب زبان سے بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حلق میں ایک گوشت کا لوتھڑا خلق کیا ہوا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو وہ لوتھڑا بہت تیزی سے ارتعاش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تھر تھراتا ہے، جس سے بالکل ایسی ہی لہریں وجود میں آتی ہیں۔ خالی جگہ پر خلا میں ایسی لہریں وجود میں آتی ہیں جیسے بالکل پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں وجود میں آتی ہیں۔ پھر ناظرین، زبان جب حرکت کرتی ہے تو وہ ان لہروں کو ایسی فریکوینسی میں ڈالتی ہے جس میں وہ پیغام ہوتا ہے جو آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں۔ زبان ان لہروں کو پیغام کی شکل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس لیے لسان کہتے ہیں لہروں کو پیغام میں ڈالنے کا آلہ۔ اب ناظرین، یہ صلاحیت، یہ خصوصیت جس شے میں بھی پائی جائے گی اسے عربی میں لسان کہا جائے گا، خواہ اس کو انسان کوئی بھی نام دے رہے ہوں یا کسی بھی نام سے جانتے ہوں، کسی بھی نام سے پکارتے ہوں یا کسی بھی نام سے پہچانتے ہوں۔
اس طرح ناظرین لفظ صوت کو ہی لے لیں، صوت کا ترجمہ کیا جاتا ہے آواز، لیکن یہ ترجمہ بالکل محدود اور غلط تصور کیا جائے گا، اس لیے کہ جب ہم نے اس لفظ کا ترجمہ صوت کر دیا تو پھر ہم صرف اور صرف اس لفظ کو انہی مخلوقات کے لیے استعمال کر سکیں گے جن مخلوقات کا آواز کے ساتھ تعلق ہے، لیکن صوت کہتے ہیں تھر تھراتی لہروں کو۔ انسان جب ان تھر تھراتی لہروں کا ادراک کرتا ہے تو اس ادراک کو ہم آواز کہتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ جن تھر تھراتی لہروں کا ہم ادراک کر رہے ہیں انہیں آواز کا نام دے رہے ہیں، انہی لہروں کا ادراک کوئی اور مخلوق کرے تو اسے بھی آواز کہا جائے، نہیں۔ تھر تھراتی لہروں یعنی صوت کا ادراک ہر مخلوق کا الگ الگ ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین ایک لفظ ہے الشار، اس لفظ کا ترجمہ بالوں کا کر دیا جاتا ہے، جو بال انسان کے جسم پر یا سر پر موجود ہیں، جو بال انسان کے جسم یا سر پر پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ الشعر کسے کہتے ہیں ناظرین؟ الشعر کہتے ہیں اس مواد کو جس مواد سے انسان کے جسم پر یا انسان کے سر پر بال وجود میں آتے ہیں۔ اور آج جب ہم غور و فکر کریں کہ یہ بال ہمارے کس شے سے وجود میں آئے، کس مواد سے وجود میں آئے، تو بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو آج ہم اس مواد کو لچکدار پلاسٹک، نائلون، لوک یعنی اسفلٹ اور پینٹ وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ کسی بھی شے پر پائے جانے والے فلیکسیبل یعنی لچکدار پلاسٹک، نائلون، پینٹ اور اسفلٹ وغیرہ کو عربی میں الشعر کہتے ہیں۔ اگر یہ لفظ پرندوں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ان کے پروں میں موجود بالوں کو کہا جائے گا، اگر یہ لفظ بیڑوں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس سے مراد ان کے جسم پر موجود نائلون لچکدار پلاسٹک یعنی ان کی اون کو کہا جائے گا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو 3 سے خلق کیا گیا۔ 3 کہتے ہیں کالے رنگ کے کیچڑ کو جو زمین میں پایا جاتا ہے، جو زمین کے عناصر سے وجود میں آیا۔ زمین کے ان عناصر میں ایک عنصر موجود ہے جسے الشعر کہا جاتا ہے، اور آج موجودہ دور میں ہم اس کو لچکدار پلاسٹک، نائلون، اسفلٹ یا پینٹ وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ناظرین لفظ عین جس کا ترجمہ آنکھ کا کیا جاتا ہے، ناظرین جب یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس سے مراد آنکھ لے لیا جاتا ہے، جیسے انسان یا جانوروں کی آنکھ، لیکن عربی میں عین کہتے ہیں ایسے آلے کو جو رنگوں کا ادراک کرتا ہے۔ انسان کی ذات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا آلہ جو خلق کیا جو رنگوں کا ادراک کرتا ہے اسے ہم آنکھ کہتے ہیں۔ اور عربی میں ہر اس شے کو عین کہا جائے گا، ہر اس شے کو، ہر اس آلے کو عین کہا جائے گا جو رنگوں کا ادراک کرتا ہے۔ آج ہم جب اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بالکل واضح ایسے آلات نظر آئیں گے جو رنگوں کا ادراک کرتے ہیں۔ یعنی عربی میں عین کہتے ہیں اس شے کو جس میں وہ تمام صلاحیتیں، خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خصوصیات، جو صلاحیتیں انسان یا جانور کی آنکھ میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ناظرین لفظ طیر آ جاتا ہے جس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے پرندہ۔ حالانکہ طیر عربی میں کہتے ہیں ہر اس شے کو جو ہوا میں یعنی جو فضا میں اڑتی ہے، جو فضا میں تیرتی ہے، لیکن جب ہم نے اس کا ترجمہ پرندہ کر دیا
تو ہم اس سے مراد کیا لیں گے؟ ہم اس سے پھر مراد لیں گے وہ پرندے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کیے، جو ہمیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ترجمہ بالکل غلط ہوگا. طیر کہتے ہیں ہر اس شے کو جو ہوا میں اڑتی ہے، جو فضا میں سفر کرتی ہے. ہم نے عربی کے کچھ الفاظ کو سامنے رکھا اور ان کے اوپر مختصراً سی بات کی، جس سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ عربی کا ترجمہ کرنا بالکل ناممکن ہے، خواہ وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو. دنیا کی کسی بھی زبان میں عربی کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم نے عربی کا ترجمہ کر دیا تو ہم بات کو سمجھنے کے بجائے مزید دور چلے جائیں گے. ناظرین، جب ہم عربی کے اس اصول کو سمجھ لیں گے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، تو ہمارے لیے بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا. دنیا کی کوئی شے، کوئی سوال ہمارے لیے سوال نہیں رہے گا. کوئی بھی ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ہمیں اپنی باتوں میں گما پھرا کر ورگلا نہیں سکے گا.